جب ہم موسمیاتی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں اکثر گلیشیئرز کا پگھلنا، کاربن کا اخراج اور نئی ٹیکنالوجیز آتی ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر اس بحران کا سب سے بڑا پہلو سائنس نہیں بلکہ خود ہمارا معاشرہ ہو؟ آئیے ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عمرانیات اس عالمی چیلنج کو کس نظر سے دیکھتی ہے۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال یہی ہے کہ کیا موسمیاتی تبدیلی واقعی ایک سماجی مسئلہ ہے؟ عام طور پر تو اسے ایک ماحولیاتی یا تکنیکی مسئلہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر ہم اس کی جڑوں تک جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق ہمارے معاشروں کی ساخت سے، ہماری معیشتوں کے چلنے کے طریقے سے اور ہمارے رویوں سے بہت گہرا ہے۔ اچھا، ہمارا یہ سارا تجزیہ 2008 کی نیشنل سائنس فاؤنڈیشن کی ایک ورکشاپ رپورٹ پر مبنی ہے، اور اس کا مرکزی نقطہ یہی تھا کہ انسانی نظام ہی موسمیاتی بحران کے مرکز میں ہے۔ یہ اقتباس تو جیسے پورے مسئلے کا خلاصہ کر دیتا ہے کہ صرف ٹیکنالوجی سے بات نہیں بنے گی جب تک ہم سماجی تبدیلیوں پر توجہ نہیں دیتے۔ تو آج ہم اس رپورٹ کی روشنی میں ایک سفر پر نکلیں گے جس میں 5 اہم پڑاؤ ہوں گے۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ سماجی نقطہ نظر آخر اتنا اہم کیوں ہے، پھر اس بحران کے سماجی اسباب کیا ہیں، اس کے اثرات کس طرح غیر مساوی ہیں، سماجی تبدیلی کے لیے کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے، اور آخر میں عمل کے لیے کیا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اسباب سے۔ عمرانیات ہمیں بتاتی ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کی جڑیں ہمارے معاشی اور سماجی ڈھانچے کے اندر ہیں۔ یہ صرف کسی ایک فرد کے انتخاب کا معاملہ نہیں بلکہ ان نظاموں کا ہے جن میں ہم سب رہتے ہیں۔ اس سلائیڈ پر ایک بہت ہی دلچسپ تصور ہے، پیداوار کی ٹریڈ مل۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ ہماری معیشت ایک ایسی ٹریڈ مل پر دوڑ رہی ہے جس سے وہ اتر ہی نہیں سکتی۔ مسلسل ترقی اور منافع کی ایسی دوڑ لگی ہے کہ ہم ماحول کی پرواہ کیے بغیر زیادہ سے زیادہ چیزیں بنا رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا چکر ہے جو خود کو مزید تیز کرتا جاتا ہے۔ ایک اور اہم تصور ہے سماجی میٹابولزم۔ اچھا، اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے ہمارا جسم خوراک کو ہضم کر کے توانائی بناتا ہے، بالکل ویسے ہی معاشرے بھی وسائل اور توانائی کو ہضم کرتے ہیں۔ یہ تصور ہمیں سمجھاتا ہے کہ صنعتی ممالک کس طرح بڑے پیمانے پر قدرتی وسائل استعمال کر کے فضلہ اور کاربن اخراج پیدا کرتے ہیں، اور یہ معاشی سرگرمی کو براہ راست ماحولیاتی اثرات سے جوڑ دیتا ہے۔ تو عمرانیات اس مسئلے کو کسی ایک زاویے سے نہیں دیکھتی بلکہ کئی پہلوؤں کا جائزہ لیتی ہے، جیسے کہ عالمی سیاسی معیشت کیسے کام کرتی ہے، انسانی آبادی کا ماحول پر کیا اثر ہے، ہماری ثقافتی اقدار کیا ہیں، مختلف ممالک کی پالیسیاں کیسی ہیں، اور یہاں تک کہ سائنس خود معاشرے میں کیسے منظم ہے، تاکہ ہمیں موسمیاتی تبدیلی کے پیچھے موجود سماجی محرکات کی ایک مکمل تصویر مل سکے۔ تو یہ تو ہوئیں وہ وجوہات جو اس بحران کا انجن ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی تپش محسوس کون کر رہا ہے؟ ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سب پر ایک جیسے نہیں ہوتے، اس کا بوجھ بہت غیر مساوی طور پر تقسیم ہوتا ہے، اور یہ اقتباس اس تلخ حقیقت کو بالکل صاف صاف بیان کرتا ہے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سماجی اور معاشی گروہوں میں اور مختلف جغرافیائی علاقوں میں غیر منصفانہ طور پر تقسیم ہوں گے۔ مطلب جو لوگ اس مسئلے کے لیے سب سے کم ذمہ دار ہیں، اکثر وہی سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو آخر وہ کون لوگ ہیں جو سب سے زیادہ خطرے کی زد میں ہیں؟ رپورٹ بالکل واضح طور پر بتاتی ہے، غریب، بزرگ، بچے، خواتین اور رنگین برادریاں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ کمزور ہیں اور جن پر اس کا سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے، یہ انسانی زندگیوں کی حقیقت ہے۔ ان غیر مساوی اثرات کو سمجھنے کے لیے عمرانیات کئی الگ الگ شعبوں کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتی ہے۔ یہ ماحولیاتی انصاف کے سوالات اٹھاتی ہے، آفات پر تحقیق کرتی ہے، اور یہ بھی دیکھتی ہے کہ اس سے انسانی صحت، وسائل پر تنازعات اور آبادی کی نقل مکانی جیسے مسائل کیسے پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اچھا، صرف مسائل کی نشاندہی کرنا ہی تو کافی نہیں ہے۔ عمرانیات ہمیں عمل کے لیے بھی ایک فریم ورک دیتی ہے جو بنیادی طور پر 2 حکمت عملیوں پر مشتمل ہے تاکہ ہم ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ 2 حکمت عملیاں ہیں، ایک ہے تخفیف یعنی میٹیگیشن اور دوسری ہے موافقت یعنی اڈیپٹیشن۔ تخفیف کا مطلب ہے مسئلے کی جڑ کو پکڑنا، یعنی گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج کم کرنا۔
جبکہ موافقت کا مطلب ہے ان تبدیلیوں کے ساتھ جینا سیکھنا جو اب ہو رہی ہیں، جیسے سمندری دیواریں بنانا یا خشک سالی کا مقابلہ کرنا۔ دونوں ہی اپنی جگہ بے حد ضروری ہیں۔ تو اب آتے ہیں آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف۔ یہ رپورٹ صرف تجزیہ نہیں کرتی بلکہ آگے بڑھنے کا ایک ٹھوس راستہ بھی دکھاتی ہے۔ یہ سفارشات اس بات پر مرکوز ہیں کہ عمرانیات کو موسمیاتی مسائل کے حل کا ایک لازمی حصہ کیسے بنایا جائے۔ پہلی سفارش کا تعلق خود عمرانیات کے شعبے کو اندر سے مضبوط کرنے سے ہے، یعنی زیادہ ماہرین عمرانیات کو اس فیلڈ میں لایا جائے، پالیسی بنانے والے اداروں میں ان کی موجودگی کو یقینی بنایا جائے اور خاص طور پر موسمیاتی تبدیلی کے انسانی پہلوؤں پر تحقیق کے لیے فنڈز دیے جائیں۔ دوسری سفارش تو اور بھی اہم ہے، وہ ہے مختلف شعبوں کے درمیان جو دیواریں ہیں انہیں گرانے کی، یعنی عمرانیات کو قدرتی سائنس اور انجینئرنگ جیسے شعبوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ کوئی جامع حل نکل سکے۔ یہ باہمی تعاون بہت ضروری ہے۔ اور تیسری اور آخری سفارش کا تعلق ہے بنیادیں مضبوط کرنے سے، یعنی ہمیں بہتر ڈیٹا اور ٹولز چاہیے۔ اس کے لیے بڑے ماحولیاتی پروجیکٹس میں سماجی ڈیٹا بھی شامل کیا جائے، قومی سروے میں موسمیاتی تبدیلی پر سوالات پوچھے جائیں اور تحقیق کے لیے نئے ادارے اور نیٹ ورکس بنائے جائیں۔ تو اس پوری گفتگو کا، اس پوری رپورٹ کا نچوڑ کیا ہے؟ وہ یہ کہ موسمیاتی تبدیلی صرف ایک ٹیکنیکل مسئلہ نہیں ہے جسے کچھ انجینئرز یا سائنسدان حل کر دیں گے۔ یہ ایک انسانی نظام کا مسئلہ ہے، اور جب تک ہم اپنے معاشروں کو نہیں سمجھیں گے، ہم ایک قابل عمل مستقبل کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ اور آخر میں یہ رپورٹ ہمیں ایک بہت بڑے اور سوچنے پر مجبور کرنے والے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اگر ہمارے بنائے ہوئے سماجی اور معاشی نظام ہی اس بحران کی اصل وجہ ہیں، تو کیا انہی نظاموں میں تبدیلی لا کر ہم اس کا علاج بھی تلاش کر سکتے ہیں؟ یہی وہ چیلنج ہے جس کا ہم سب کو سامنا ہے۔